الحمد لله الملك الحق المبين المتكبر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل الطاهرين المحفوظين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزیزان محترم، اسلام اور غیر اسلام کے عنوان سے پہلی محرم کو ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہو رہا ہے. ملت اسلامیہ کے سارے مسائل اور ملت اسلامیہ کی ساری الجھنیں فقط اس لیے ہے کہ ملت حق نہ کھینچ سکی اسلام اور غیر اسلام کے درمیان. میں نے ہمیشہ اپنی صحافتی برادری کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا، اور میری نگاہ میں صحافت کی اہمیت ہمیشہ اقتدار اور سیاست سے زیادہ رہی ہے. میں ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں سے یہ اپیل کرتا آیا ہوں کہ ملک اس وقت ان نظریاتی اور جغرافیائی الجھنوں میں گرفتار ہے. ان نظریاتی اور جغرافیائی الجھنوں کا حل فقط اور فقط یہ ہے کہ آپ دنیا کو یہ بتا دیں کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے. یہ انتشار، یہ افراتفری، یہ پریشانیاں جو آج ملت اسلامیہ کو لاحق ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ملت یہ بھول گئی کہ امت محمد ایک شجر طیبہ ہے. امت اسلامیہ ایک شجر طیبہ ہے اور سارے فرقے اس شجر طیبہ کے پتے ہیں. تو اگر انسانیت کی کڑی دھوپ میں تم سفر کرنا چاہتے ہو تو ملت سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہیں چھاؤ چاہیے تو ان پتوں کے نیچے آ جاؤ جو شجر طیبہ کے پتے ہیں. اتحاد بین المسلمین کی ضرورت آج سے زیادہ کبھی محسوس نہیں کی. آج اتنی بڑی ضرورت ہے اتحاد بین المسلمین کہ اگر سرحدوں کے اندر اور سرحدوں کے باہر نکال جانے جائے تو مسلمان اپنا تصور کھوج پائے. کئی پتلی ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے چین کے 2 کروڑ مسلمان؟ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج افغانستان میں مسلمان کس نوعیت سے زندگی گزار رہا ہے؟
آج پاکستان میں مسلمان کیوں ایک دوسرے میں دستوں گئے ہوئے تو بات تو اتنی ہے کہ میرے جملے کو ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا نعرہ زبان کیا پورا نہیں ہے، تمہارا نعرہ محمد رسول اللہ ہے. ایک اور بڑا لمحہ فکر پیدا ہوا کہ سرکار حجت الاسلام المسلمین آئے اللہ سید مسلم نقوی صاحب اللہ دعوت دو تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا مدر اللہ دیوبندی بھی تشریف فرما ہے. اب ان کے سامنے کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں؟ تو بھائی صوبائی اختلافات، زبان کے اختلافات، یہ جو سارے اختلافات پیدا ہوئے وہ فقط اس لیے کہ ملت اسلامیہ بھول گئی کہ اس کا نعرہ زبان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا خلافی کار نہیں ہے، قرآن ہے، اور اس کا صوبہ بھول کا صوبہ نہیں ہے، وہ کیا نہیں ہے. ساری پرابلم، سارے مسائل اور ساری الجھنیں اس لیے پیدا ہوئی کہ ملت اسلامیہ نے اسلام کا دعوت چھوڑا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرۂ اسلام میں قرآن مجید میں آواز دی وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو پروردگار کے دائرۂ اسلام میں نہ ہو. تو ہر ذرہ کائنات کا دائرۂ اسلام میں ہے، اور جو دائرۂ اسلام میں ہے وہی دائرۂ اطاعت میں ہے. میں دیکھیے منزل تبھی سے گفتگو کو بتا رہا ہوں اور کسی خاص نتیجے تک سننے والوں کو لے کے جانا ہے. ذرا ذرا کائنات کا اسلام کے دائرے میں، اور جو اسلام کے دائرے میں آ جائے وہ اطاعت کے دائرے میں، اور جو اطاعت کے دائرے میں آ جائے تو اس کی خالقیت کا بھی قائل ہے، اس کی ربوبیت کا بھی قائل ہے. قرآن مجید نے خدا کے وجود پر جو پہلی دلیل قائم کی وہ پہلی دلیل خالقیت کی دلیل تھی. ہم يتفاعلون لآبی انتم اشد خلقا ام السماء بناها. بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری تقریر زیادہ مضبوط ہے یا آسمان کو بنانے والے نے زیادہ مضبوط بنایا؟ اور دیکھیے تقریر سے دلیل آ رہی ہے پروردگار کے اوپر انتم اشد خلقا ام السماء بناها. تمہیں زیادہ مضبوط بنایا گیا یا آسمانوں کو زیادہ مضبوط بنایا گیا؟ سورہ تاریخ میں ارشاد فرمایا بھائی انسان غور کیوں نہیں کرتا من ہونے کہ ہم نے اسے کسی سے لفظ کیا ہونے کا من مائنڈ کا کٹنگ یا وہ جو پہلے سلجھ بنتا ہے. بھائی یہ انسان جو آج تکبر کر رہا ہے، یہ انسان جو آج اکڑ رہا ہے، یہ انسان جو آج زمین پہ پاؤں نہیں لگنا چاہتا، اسے معلوم ہے کہ ہم نے اسے کسی سے لفظ کیا، ہم نے اسے اچھلتے ہوئے پانی سے لفظ کیا. وہ پانی جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بھائی دور کیوں جائے؟ جب پہلی بڑی نے گفتگو کی تو خالقیت سے دلیل قائم کی جس میں ساری مہمانی رہی. اس طرح اس میں رب کا نبی خلق ابھی پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. اس طرح رب کو کرم پڑھو، ابھی تمہارا رب بہت قریب ہے. اللہ جی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم انسان کو اس نے وہ سب کو سکھلا دیا تو انسان نہیں جانتا تھا. اس طرح اس میں رب کا نبی خلق ابھی اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. پڑھو ابھی 2 مرتبہ حکم پڑھ لے گا. میرے سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، اگر میں ان سے کہوں کہ ہوا میں اڑ جاؤ تو اڑنا ممکن ہے بچوں کے لیے؟ یہ ہزاروں ہزار کلمہ میرے حکم پر محمد اور بیماری کرا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اڑنے کی صلاحیت مل رہی ہے. خدا کی پہلی نہیں آئی ابھی پڑھو. اگر پڑھنا جانتا نہیں تھا تو محمد ہو جائے گا، نہیں جانتا تو یہ حکم محمد ہو جائے گا. 2 مرتبہ دائیں کرا ایک رب کا نبی خلا پڑھو، اپنے رب کے نام سے پہنچ کر حل کیا. حالت سے دلیل آ رہی ہے الگ الگ انسان نکالا جس نے انسان سے گلے سے پوچھ حل کیا. ابھی پڑھو بڑا تو کلا جو تمہارا رب بہت قریب ہے. اللہ قلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. تو بھائی پہلی وہی میں 5 آیتیں آئی اور ان 5 آیتوں میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اور امت کا خیال یہ ہے کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. تو بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ عقیدہ یہی ہے کہ لکھنا نہیں جانتا، عقیدہ یہی ہے کہ پڑھنا نہیں جانتا. تو بھائی جب لکھنا نہیں جانتا تو جب قلم مانگ رہا ہے تو دیکھو تو قلم دے دو. تو قلم نہ دینا بتاتا ہے
خطرہ ہو جاتا ہے. کسی کا خطرہ ہے کہ لکھ دے گا تو زبان پہ ہے کہ لکھنا نہیں جانتا, اور کسی کا خطرہ ہے کہ لکھ دے گا تو جہاں زبان و دل میں اختلاف ہو جائے اسی منزل کا نام لفافے پہ جا رہی ہے. وہ لکھنا بھی جانتا تھا, وہ پڑھنا بھی جانتا تھا, تو پھر آخری منزل پر اگر لکھنا چاہے تو اعتراض کیا ہے؟ اور میرے سننے پر قیامت تک نہیں جانا ہے کہ اگر وہ لکھ دیتا تو لوگ اسے تسلیم کرتے بھائی جو پہلی بڑی کو نوانے اور ابھی کی آخری تحریر کو کیا رہے خالقیت سے قرآن مجید میں حضور خدا نے پہلی تحریر قائم کی. اس میں اب سے کرنا بھی خلاف اب صاحبان صاحب پر ہی فرمائے ان کے لیے گزار کر رہا ہوں. پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ رب کون ہے؟ اللہ کی خلق جس نے خلق کیا. ربوبیت پہلے خالقیت بعد میں. رب کے معنی تربیت کرنے والا, خالق کے معنی پیدا کرنے والا. پہلے انسان پیدا ہوتا ہے یا پہلے اس کی تربیت ہوتی ہے؟ ایسا کرنے والا. لیکن اب اس بات کو کیا کیجیے گا کہ جب تمہیں اعلیٰ کا آغاز کیا پریشان سے کیا صرف مثال رحمانی نہیں سب کے اس بار رب کے کل اعلیٰ ندی خالق کا بسمبا تصویر کرو, اپنے رب اعلیٰ کی تصویر کرو جس نے خلق کیا تصویر کیا. رب کی تصویر کرو, رب پہلے خالق بعد میں. حالانکہ رب میں دنیا یہ کہ خالق پہلے رب بعد میں اور تربیت بعد میں ہوتی ہے اور خلق پہلے کیا جاتا ہے. لیکن قرآن نے اصول کر دیا کہ رب کا لفظ پہلے رکھا خالق کا لفظ بعد میں رکھا. بھائی اگر خالق پہلے ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ پیدا کر کے تربیت کا منصوبہ بناتا ہے. نہیں, وہ حقیقت ہے منصوبہ تربیت پہلے بنایا خلق بعد میں کیا. منصوبہ پہلے بنایا خلق بعد میں کیا اور ایک شان کے ساتھ خلق کیا کہ افراد جمع ہوئے وہ ہوا کوئی خبر نہیں کافی ٹکڑا وہ خلق کے ہر طریقے سے واقف ہے. بھائی کہیں لے کے جانا ہے سننے والوں کو, وہ خلق کے ہر طریقے سے واقف ہے. بھائی انگارے کو اگر پانی میں ڈال دے انگارا اٹھ جائے گا, پانی کو اگر ہاتھ میں رکھ دے ہاتھ بن کے اڑ جائے گا, مٹی کو اگر ہوا کے سامنے کر دے دھول بنا کے اڑا دے گی. کتنی دشمنی ہے ان عناصر کو آپس میں, لیکن خالق وہ ہے جو ان عناصر کو جمع کر کے اتنے تعاون کا آمادہ کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بن کے زندہ رہے. یہ ربوبیت کا مزاج ہے کہ جھگڑا کرنے والے عناصر آپس میں دوست بن جائے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. اور نہیں جب کیفیت گفتگو کی تو تمہیں یاد نہیں آواز دی وہ آیت لہم الارض المیتۃ احییناھا وجعلنا منھا حبا فمنھو یأکلون. کیا ہماری نشانی ہے؟ دیکھیں کہ صفت کیا ہے وہ آیت لہم الارض المیتۃ احییناھا. یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا, پانی برسایا مردہ زمین زندہ ہو گئی. رجنا منھا حبا, اور ہم نے اس مردہ زمین سے دانا نکالا. ہم نے نکالا, کسان نے نہیں. کسان نے دانا نہیں نکالا, ہم نے نکالا. پھر ہو یا فلون اور اسی اناج کو تم کھاتے ہو. بھائی آپ سے توجہ بنائی کہ زمین کے سب ٹیلے میں پیٹ گیا اور کسی قوت تخلیق نے وہ ٹیلا طور پر اس بیج میں اتنی طاقت دی کہ وہ کوپر بنا. وہ نرم و نازک کوپر زمین کے سب ٹیلے کو چیر کر آگے نکلا. اتنا ملائم اتنا ملائم کہ اگر پانی کی تیز دھار پڑ جائے تو جب سے بن جائے, اور اتنا اچھا کہ زمین کے سینے پر چیر کے نکل رہا ہے. تو ہے نا کوئی سب سے تعلیم بھائی کتنا سوال ہے. ایک ملائم کوپر میں کتنا سوال ہے, اتنا نرم ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر دے تو جب سے بڑھ جائے. اور کتنی طاقت ہے, کتنی توانائی ہے, کتنا مضبوط ہے, کتنی مضبوطی میں شدت ہے کہ وہ زمین کے سینے پر چیر کے باہر نکل رہا ہے. تو کوئی سب سے قدرت اندیکھا سب سے قدرت اسے فرمان چڑھا رہا ہے یا نہیں, اسے تحریر کی منزلوں سے گزار رہا ہے یا نہیں. تو یہی حد کرنا ہے کہ اگر پروردگار کوپر کو طاقت دے دے تو وہ زمین کے سینے پر چیر کے نکلا ہے. تو اگر پروردگار اپنی پوری طاقت کسی ہاتھ کو دے دے تو وہ ہاتھ اگر انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑے یا سورج کو پٹانے کا تعلق کیا ہے. تو ہاتھ محفوظ ہے, اس لیے ساری تمہید
کسی خاص منزل فکر کی طرف جائیں گے. تخلیق سے اپنے وجود کا دلیل قائم کی اور مقام فضل میں جمع کے تیرے استعمال کیے. ہم نے غلط کیا مختلف مقامات. بھائی پورے شہر میں آواز دی جس میں ظاہر رحمانی رہی الفتا علل انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو خلق کیا جمع کر دے رہا ہے. پورے دہر ہم نے انسان کو خلق کیا جمع کر دے رہا. پورے تین جس میں ظاہر رحمانی رہی وہ تین ہے والزیتون وطور سیئین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور کی قسم، شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو ایسے تقسیم بنایا. ہم نے جمع کر دے گا. اٹھا کے دیں گے پرانے مصوری کو. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمان و زمین کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، ہم نے بنایا، ہم نے خلق کیا. سورہ مومنون میں آواز دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو خلق کیا مٹی کے جوہر سے نکالا. بس توجہ موجود ہے. لقد خلقنا الانسان من صلالة من طين. ہم نے مٹی کے تخت سے اور مٹی کے جوہر سے ہم نے انسان کو خلق کیا. ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا. ہم کب بولا جاتا ہے جب جمع کا دیکھا ہو. ٹھیک ہے نا بھائی، عجیب مسئلے سے جب قرآن تخلیق سے مشہور کرتا ہے اور پروردگار عالم کے الفاظ کو نقل کرتا ہے کہتا ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا. لیکن جب سورہ ذاریات میں منزل عبادت آئی ایک کامل مسئلہ قرآن عزیز کا تو بے اختیار کہا قرآن نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے پیدا کیا. وہاں کہہ رہا تھا کہ ہم نے پیدا کیا اور اس آیت سے کہہ رہا کہ میں نے پیدا کیا. اب یہاں ہم نے غلط نہیں ہے. تو بھائی بات کوئی نہیں ہے کہ یہ مقام بلاغت قرآنی ہے جہاں فخر کرنا تھا کہ ہم نے خلق کیا اور سارے جمع کے دے آئے. اور جب منزل عبادت آئی تو کہا میں نے خلق کیا تاکہ شاید دل کا نہ ہونے پائے. تمام خلق کو زندہ ہے. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. تو کہیں کوئی غیر اللہ کی عبادت کو جائز نہ سمجھ لے، اس لیے واحد کا دینا آیا. تو اصول سمجھ آ گیا بھائی. اصول یہ ہے کہ جہاں پروردگار اپنے لیے جمع کا دینا استعمال کرے وہاں چلے جائے. بہت سمجھو، اگر پروردگار اپنے لیے جمع کا دینا استعمال کرے تو مقام پکڑ بھی ہے اور مقام چلے بھی ہے. اب چیلنج کیا پروردگار نے نہ لو نہ کلّا فکر وَإِنَّا لَهُ لَعَابِدُونَ. ہم نے اس قرآن کو ظاہر کیا ہے اور ہم قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کریں گے. اب چیلنج ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کے ایک حق کو ہٹانا چاہے. پوری دنیا مل کر بھی اگر اس کے ایک حق کو دائیں بائیں کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمع کا دیر آیا. ہم نے اسے نازل کیا اور ہم عبادت کریں گے. اب ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کو کہ اگر تعریف کر سکتے ہو تو تعریف کرو. اور جمع کا دینا سمجھ آیا. اور آگے بڑھ کے اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ورنہ پانا نہ نکلا. حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بیان کیا. اب اگر ساری دنیا مل کر بھی تیرے ذکر کو مٹانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. میں قرآن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب شرک کے خطرے لگے یا بدعت کے خطرے لگے تیرا ذکر قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. اب پوری دنیا بھی زور لگا لے قرآن کی تعریف ممکن نہیں ہے. وہ رفعنا لک ذکرک جمع کرتے رہا ہے. حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اب ساری دنیا بھی مل کر شرک و بدعت کا فتویٰ لگائے تو تیرا ذکر روک نہیں سکتا. اور تیرے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ نہ تیرے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل ہوتا ہے اور نہ تیری رسالت کے اعلان کے بغیر اذان مکمل ہوتی ہے. جمع کا دینا سمجھ آ رہا ہے. جمع کا دینا چیلنج ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، بتا سکتے ہو تو بتا دو. ہم نے ذکر محمد کو بلند کیا، اگر ڈھونڈا سکتے ہو تو بتا دو. اور ایک مرتبہ قرآن نے پھر آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان
پوری دنیا میں کبھی نسل رسول کو مٹانا چاہے تو قیامت تک ممکن نہیں ہے. اور کہنا کا کوثر ابھی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, بیٹی عطیہ رب بن کر آئی. پہلے کیسے عرض کروں کہ پیغمبر اکرم پر ابتر ہونے کا الزام تھا اور مشرک یہ سوچ کے خوش ہو رہا تھا کہ رسول کے کوئی اولاد نہیں ہے, نرینا اولاد نہیں ہے. اس وقت تو بیٹی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. رسول کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, رسول کا مشن آگے نہیں آئے گا. مشرک کی بات سے خوش ہو رہا تھا کہ رسول کی اولاد نہیں ہے, رسول کا مشن رسول کی زندگی کا ہے. جب رسول دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا مشن ختم ہو جائے گا. مجھ سے خوش تھا, مشرک خوش تھا. بھائی کتنے سارے کلمہ وہ موجود ہیں, کتنے نئے مسلمان موجود ہیں, تو مشرک یہ سوچ سکتا تھا نا کہ بھائی اولاد نہیں ہونا صحیح, ان مسلمانوں کے ذریعے دین آگے بڑھ جائے گا. لیکن نہیں, مشرک مطمئن تھا. بڑی نازک منزل ہے. مشرک مطمئن تھا کہ رسول کی ضروریت نہیں ہے, رسول کی اولاد نہیں ہے, اس لیے رسول کا دین ختم ہو جائے گا. یعنی اس کی نگاہ چلنا بولو ملے گی کہ یہ دین کو بچا لیں گے. یعنی مشرک تھا لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ دین اگر آگے بڑھے گا تو مسلمان سے نہیں ضروریت سے آگے بڑھے گا. لیکن اتنا سمجھ رہا تھا کہ دین کو نو مسلموں کے درجے آگے نہیں بڑھنا ہے, دین کو ضروریت کے درجے آگے بڑھنا ہے. ادھر فاطمہ پیدا ہوئے, ادھر مشرک مایوس ہو گیا کہ بھائی آج تو دین کو آگے جانا ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی کوثر کے ہماری کثرت, یعنی وہ خوف جو مسلمانوں کی کثرت سے مشرک بنا آیا وہ فاطمہ کی وجہ سے خالی ہوا یا نہیں ہوا. بھائی اسی کو اصطلاح قرآن میں کوثر کہتے ہیں, اصطلاح قرآن میں کوثر کہتے ہیں. بھائی علم دیکھنا ہے تو اس کے بارے میں دیکھو, علم دیکھنا ہے تو اس کے بارے میں دیکھو, تقویٰ دیکھنا ہے اس کے بارے میں دیکھو, شجاعت دیکھنی ہے اس کے بارے میں دیکھو, غیرت دیکھنی ہے اس کے بارے میں دیکھو, شرافت دیکھنی ہے اس کے بارے میں دیکھو. بھائی اب تو یہ ہے کہ اگر بات کی مرکزیت دیکھنی ہے تو اس کردار میں دیکھو. سارے اوصاف الگ الگ کرداروں میں ملیں گے, سارے اوصاف الگ الگ کرداروں میں ملیں گے. لیکن ایک کردار میں اگر اوصاف نفسانی کو دیکھنا ہے تو کوثر کے کردار میں دیکھو. میں جملہ کرنا چاہ رہا ہوں, فاطمہ کوثر بن گئی, احسان جتایا, منت جتائی, حبیب ہم کوثر عطا کر رہے ہیں. بھائی ہر بات کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, یہ کون سا احسان ہے؟ احسان کے طور پر ہر بات کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, یہ کون سا احسان ہے کہ حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. تو بھائی اس جملے کو یاد رکھیں کہ اگر یہ عطیہ نہ ہوتی تو پیغمبر کی سیرت بدلتی. دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی بڑے گھر سے کوئی تحفہ آ جائے تو انسان کھڑے ہو کے اسے لیتا ہے یا نہیں؟ بہت طویل نہیں ہے, بہت طویل نہیں ہے, لیکن مقام فاطمہ کو سمجھنے کے لیے پڑھے لکھے افراد کی خدمت میں ایک چھوٹی سی روایت سے چلو. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا اور متفق بین الفریقین روایت ہے, البنات رحمت, البنون نعمت. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور بیٹے اللہ کی نعمت ہے. بھائی کتنی صاف ستھری روایت ہے. بیٹیاں اللہ کی رحمت, بیٹے اللہ کی نعمت ہے. بھائی اب کچھ فضیلت فاطمہ کی سمجھ آئی. بیٹیاں کون ہوتی ہیں؟ آپ کے لیے رحمت, بیٹیاں آپ کی رحمت ہوتی ہیں تو محمد کو جو عالمین کے لیے رحمت ہو, اور فاطمہ ہو جو محمد کے لیے رحمت بن جائے. محمد کو جو عالمین کے لیے رحمت ہو اور فاطمہ ہو جو محمد کے لیے رحمت بن جائے تو پروردگار رحمت تو دے دی لیکن نعمت ادا نہیں کی. بھائی بیٹیاں رحمت ہے, بیٹے نعمت ہے, تو بیٹی رحمت کی ضرورت تو آ رہی لیکن کوئی نعمت نہیں ملی. کہا کہ نہیں بھائی ہم نے نعمت بھی دی ہے, اگر یقین ہو تو غزیرہ ان کے میدان میں سن لینا. اکمل تو رکھوں بھی رکھوں پاکمن کو آیا تم نعمت نعمت بن کے آیا, بیٹی رحمت بن کے آئی. بہت توجہ ہے اس لیے کہ سلسلہ ذکر اس منزل سے آگے نہیں جائے گا. لیکن میں چاہوں گا کہ میرے سارے محترم سننے والے متوجہ رہے. کل کی گفتگو اس مقام پہ کیوں نہیں ہے؟ کل آئے محترم سے گفتگو تھی نا اور پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو تھی.
تو اب ساری آیتوں کو دوہرانا مقصود نہیں ہے. اور محبت یا کمال کی بنیاد پہ ہو یا رشتے داری کی بنیاد پہ ہو. رشتے داری کی بنیاد پہ جو محبت ہو وہ مضبوط ہو, اور کمال کی بنیاد پہ جو محبت ہو وہ اتنی کمزور کہ اگر کمال میں سوال آ جائے تو محبت نفرت میں بدل جائے. تو اب جن کی محبت کو واجب کیا, جن کی محبت کو پروردگار نے واجب کیا, اب اگر تو ان کے کمال کا ذمہ دار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ بھی آ جائے اور وہ محبت نفرت میں بدل جائے. بھائی بہت توجہ ہے, اسی لیے ہم ذمہ داری لیتے ہیں ان کے کمال کی. پورے قرآن میں آواز دی کون کون لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. ابھی کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر اجرت دینی ہے تو سبیل پر آ جاؤ. سبیل اللہ کا راستہ, سمجھ رہے, سبیل اللہ کا راستہ. اگر رسالت کی اجرت دینی ہے تو سبیل پر آ جاؤ, اللہ کے راستے میں آ جاؤ. اور اس آیت میں کیا کہا تھا, اگر رسالت کی اجرت دینی ہے تو دامن آل محمد سے توقع اختیار کرو. تو اسی بات طے ہو گئی نا کہ جو آل محمد ہے وہی اللہ کا راستہ ہے, اور جو اللہ کا راستہ ہے وہی آل محمد ہے. اور واضح کر دوں, اور واضح کر دوں تاکہ میرے نوجوان دوست بھی متوجہ ہو جائے. تیس مرتبہ کہتے ہو کہ سناتن مستقیم پروردگار ہمیں سیدھے راستے میں کرا, سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو راستہ دین کا سیدھا ہے. اب بارش بھائی ہوگا اس کی زندگی میں کوئی چہرہ آنے پا ہے, تو اب جو بھی سبیل لائی ہو اس کی محبت کو پروردگار عالم نے واجب کیا. بھائی آل محمد اللہ کی سبیل, میں یہی لانا چاہ رہا تھا, یہی لانا چاہ رہا تھا. آل محمد اللہ کی سبیل, آل محمد کا تذکرہ اللہ کی سبیل, آل محمد کا ذکر اللہ کی سبیل. جسے ابھی تو دیکھ کے اندر نہیں, اس لیے کہ مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آیت کو ایک مرتبہ پھر سماعت کریں. پورے قرآن 25 بار پورا قرآن مجید کا قل لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے اجر نہیں چاہیے رسالت کا, الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اگر رسالت کا اجر دینا ہے سبیل پر آ جاؤ. تو سبیل ہے آل محمد. کوئی بات مان ہوگی, سبیل آل محمد ہے. اب عرض کروں کہ اگر کوئی شخص سبیل سے اپنے منہ کو پھیر دے تو قرآن نے کیا آواز دی؟ بھائی کہیں لانا تھا میرا محترم بننا جہاں جہاں نہیں سنا ہے کوئی تاجوں کے ساتھ سماج کرے سبیل ہماری راستہ. لیکن قرآن نے کہا سبیل آل محمد ہے, سبیل آل محمد کا سچا ہے, سبیل آل محمد کا بھی ہے. ہو گئی نا بات. بھائی مجھے اصرار ہے تم نے پر آل محمد سبیل ہے, تو اب اگر کوئی سبیل سے منہ کو پھیرے تو کہانی کیا ہوگا؟ ایک سورہ قرآن نے آواز دی یوما یحض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم پریشانی اور ندامت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کاٹ کے یہ کہے گا کہ کاٹ والے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. سبیل آل محمد, آل محمد سبیل ہے. یوم یحض الظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت سے کاٹے گا. ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا ویلتا, ابھی تاریخ کا کوئی ختم نہیں ہوا, یا ویلتا لم اتخذ قرآن خلیلا, اور کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنانا ہوتا. عجیب نمائے فکر ہے, عجیب نمائے فکر ہے. کیا میں لگا لیتنی لم اتخذ فلاں خلیلا, اور کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ کون کہے گا؟ ایک ظالم. پروردگار نام لے لے, ظالم کا نام لے لے, نہیں لیا. پروردگار دوست کا نام لے لے, نہیں لیا. تو غالب الملک ہے, تو صاحب جبروت ہے, تو اللہ تجھے کہیں قلیل ہے, تجھے کوئی روک سکتا ہے نام لے لے؟
لیکن نہیں لیتا مسئلہ نہیں لیتا تو میں خصوص ہو گیا کہ مسئلہ اگر کوئی بات چھپائی جائے تو بڑی تقیہ ہے اور سنتیں لائی ہے. ہو گیا کہ مسئلہ اگر کوئی بات چھپائی جائے تو بڑی تقیہ ہے اور سنتیں لائی ہے. جہاں تم سارے مولا یہ رہے ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اس نے ذکر کے آنے کے بعد مجھے ذکر جانا دیا میرے بڑا دوست نے, اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے. بھائی اب ایک ظالم ہے نہیں معلوم کیا کون ہے, ایک اس کا دوست ہے جس سے یہ قرآن نے استعمال کیا فلانا خلیلا نہیں معلوم کیا کون ہے, اور ہمیں بھی تلاش نہیں ہے کہ کون ہے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب بچوں کو امتحانات کے پیپر دیے جاتے ہیں تو جملہ لکھا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ڈال کے لکھتے ہیں ساری جگہ کو پوچھا ہو. اب لڑکے کی اپنی دھیان ہے کہ وہ ساری جگہ کو پوچھا دے تو بھائی یہ ہے قرآن کا فلم دل رہا ہے. ابھی جو بھی آ رہے محمد کا تجھے اس کا نام لکھو کیا اس کو سوال ہو رہا ہے بھائی پوری یاد ہے کہ اس کا خط مارنا پورے سبھی یا پہلے لیکن لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بھائی قرآن کا کمال دیکھیں کہ ادھر ظالم کی بات ختم ہوئی, ظالم کی بات 3 آیتوں میں ختم ہوئی اور چوتھی آیت وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. ظالم تم ہوگا اور رسول بولیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو دنیا میں تلاش ہو گیا تھا, آدھر قرآن مجورا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, تو کیا قرآن مجید کا کوئی نسخہ قیامت میں رکھا ہوا ہوگا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مجورا. آدھا اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ لازم ہے, آدھا میں اشارہ لازم ہے. پروردگار میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, تو بھائی اگر آپ بھی سمجھ میں آیا ہو کہ یہ آدھا والا قرآن کون ہے تو یہ جملہ قیامت کے دن پوچھا ہوگا آدھا قرآن, اور وہ جملہ نبی ہوگا کا من کن تو لگاؤ میں نے اپنے سجے والوں کو بڑی محبت دی اور میرے سجے والے یہ جان رہے ہیں کہ میں عدالت کی کیفیت میں ان کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. اب اس سے زیادہ صاحب گفتگو نہیں ہے, میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں بولنے میں, لیکن بات مکمل نہیں ہوگی اگر یہ جملہ نہ کروں کہ بھائی اب آگوں کے محمد میں نعمت کی پرواز چلی, رحمت کی پرواز چلی, اور اب فضائل سے فضائل آئے, اب فضائل سے فضائل آئے. بھائی مجھے پہلے کی اجازت دیجیے کہ تاریخ اسلام خرابوں پر, لیکن تاریخ اسلام فضائل علی سے 13 سال چھوٹی ہے. تاریخ اسلام میں بڑے بڑے سارے گزرے تاریخ اسلام میں کوئی چکر چما نہیں کہ ہم نارد کرتے ہیں تاریخ اسلام پر, لیکن تاریخ اسلام علی کے فضائل سے 13 سال چھوٹی ہے, اس لیے کہ تاریخ اسلام کا آغاز ہے ذوالحجہ سے اور فضائل علی کا آغاز ہے ولادت کعبہ سے. ہم نے کہا کہ آگوں سے رسول میں اس نے سڑکیں کھاتی تھی تاکہ بھائی گھر کے اندر تھا تو آگوں سے رسول ملنا پڑتا تو بات کہیں اور کہا جاتا. ہجرت کی سب میں رسول کے پیچھے تک ہو گیا تھا, گھر والا نے سوچا تو بہت ہوتا, تو ہم رسول فضائل دیتے جا رہے ہیں اور امت ان فضائل پر اپنے خودرو کسی کے لیے آ رہی ہے. بھائی اب فضیلت کی مندر آئی, جنگے والے میں گئے, باتیں پڑھتے کامیاب پڑھتے, کہا کہ خون کھا جو لڑ رہا تھا خون کو بچانے کے لیے کمال کیا, ایک بھائی نے بھائی کا دفاع کیا, کمال کیا ہے. بھائی ابھی یہ منزل تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر پیغمبر اکرم کو سیدہ کی شادی کا پیغام کیا. بھائی آ گیا میرے مسجد پر, کیا تمہیں فضائل جاتے کس طرح سے, کہا کہ تم نے پیغام کیا لیکن اس بیٹی کا اختیار مجھے نہیں ہے. جملہ آپ سے سنا یا نہیں سنا, اس بیٹی کا اختیار مجھے نہیں ہے. بھائی عجیب مسجد ہے, سورج کو پڑھتا رہنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. عجیب منزل ہے, یعنی سورج کو پلٹا لینے کا اختیار آپ کے پاس ہے.
چاند کو توڑ دینے کا اختیار آپ کے پاس ہے, ستارے کو اتار دینے کا اختیار آپ کے پاس ہے, اور اس کنویں میں پانی پیدا کر دینے کا اختیار آپ کے پاس ہے, جس کے سب پہ پال رہا ہو اس سے پال پیدا کر دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے, سن لینے سے تصویر پڑھا لینے کا اختیار آپ کے پاس ہے, درخت کو ہٹا دینے کا اختیار آپ کے پاس ہے, اور بیٹی کی شادی کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا. جبکہ خطبہ نے کہا میں یہ جملہ دبایا جاتا ہے کہ کھانا لیا میں اس کے باپ کی نمائندگی میں کر رہا ہوں, تو وہ اختیار جو ہر بات کو بیٹی کے لیے ہے وہ آگے کریں گے. بھائی ہے قابل غور پر, بھائی ہے قابل غور پر کہ ساری کائنات کا اختیار آپ کے پاس, دوسروں پر ارد کے چلے جائے اس کا اختیار ہے. لیکن بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو کیا رسول اللہ پاس کیا ہے؟ تو بھائی بات تو اسی ہے کہ غیر معصوم, یہ ہے معصوم, اور جس کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی, معصوم ہی جو ہوگی تو میں مسلمان بناتا ہوں, معصوم نہیں بنایا جاتا, اور یہ معصوم ہے اس کی شادی معصوم جو ہوگی تو میں مسلمان بناتا ہوں, معصوم نہیں بناتا. اب جو معصوم بناتا ہے کیا اس کے بعد ہے بس تاریخ انبیاء میں دلیل ہے, تاریخ انبیاء میں کی دلیل ہے. مریم معصومہ ہے یا نہیں؟ مریم معصومہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ کوئی معصوم حسین میں نہ تھا اس سے شادی نہ ہو سکی. اب خدا کیا کرے, خدا کیا کرے بھائی, اصول فطرت یہ ہے, بڑے یاد رکھے, اصول فطرت یہ ہے کہ بغیر شادی کا بچہ نہ ہو, اصول فطرت یہ ہے کہ بغیر شادی کا بچہ نہ ہو. اصول قسمت یہ ہے کہ شوہر معصوم ہو ورنہ شادی نہ ہو, اور اصول ربوبیت کیا ہے کہ معصومہ ہے جسے ناول نہیں رکھوں گا تو یہاں پر پاروتی برابر نہیں چھوڑ دیتا. چلیے معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی, کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ ہے تابع عصمت اور غیر معصوم وہ ہے تابع خطا, تو عصمت کو خطا کے تابع نہیں کیا جا سکتا. عصمت خطا کے تابع نہیں ہو سکتی, اب وہ گھر میں ہو یا مسجد میں, عصمت خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. اس لیے اب تمہیں کوئی معصوم نہیں ہے, مریم کی شادی نہیں ہوگی. اچھا, اب جب شادی نہیں ہوگی تو کیا ناغلط ہے؟ ہمیں کسی پسند نہیں, جب معصومہ ناغلط ہے تو پھر آپ کیا کریں, آپ اس کو ایسی بات چھوڑ دیں گے, میرے باپ کے بچہ پیدا ہوگا. میں آخری منزلوں میں پہنچ جاؤں, ہم اس میں ایسی بات چھوڑ دیں گے, میرے باپ کے بچہ پیدا ہوگا. اچھا, لیکن ابھی مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں میرے باپ کے بچوں کی کثرت ہو جائے, ہم معاشرہ اب تک ہو جائے. اس لیے ہمیں دلیل لیں گے, اور وہ دلیل یہ ہوگی کہ دنیا والوں کا بچہ پیدا ہوتا ہی نہیں بولے گا, معصومہ کے بدل جانے والا بولے گا. بچے کو آیت بنائیں گے, جس عمر میں بچے نہیں بولتے معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا, تو وہ بول گیا کہ نہ بولنے کی عمر میں اگر بچہ بولے تو سمجھ لو کہ ماں معصومہ ہے. بھائی آپ فاطمہ بنت اسد کی منزلت سمجھ میں آئے ہو گئی, اور جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے, نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ معصومہ ہے. تب فاطمہ بنت اسد کی عزت سمجھ آئی, پھر فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے نا, اور اصول طے ہو چکا ہے کہ جو معصومہ ہو اس کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. تقریر تمام ہوئی, کربلا میں حسین ابن علی جب آئے تو 2 میراثیں لے کے آئے, ایک میراث محمد, دوسرے میراث ابو طالب. میراث محمد امامت ہے, میراث ابو طالب خون ہے. حسین ابن علی نے کربلا کی جنگ امامت نہیں کی تھی, خون سے کی تھی. تقریر تمام ہو گئی, حسین کا نام آیا, آوازیں بلند ہو گئی. خدا کی قسم یہ تابوت, یہ علم, یہ علی, یہ علی اکبر کا جھولا, یہ سب گواہ ہے کہ ہم آج اس بیٹا کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو دوپہر میں اندھیرا تھا.
دوپہر میں اکیلا تھا, میرا مولا اکیلا ہوا. 2000 گزرے, میرا مولا اکیلا ہوا. ایک مرتبہ میرا مولا میدان میں آیا. آنے کے بعد اس کو میرے پاس اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ کی اور پکار کے کہا, یا ابطال الصبح و یا فرسان الحیجہ مالی منادی کو فلا تجیبونی. میرے شیروں, میرے دوستوں, میرے بہادروں, کیا ہو گیا ہے؟ کل تک جب میں پکارتا تھا تو سور کے آتے تھے, اور آج میں آواز دے رہا ہوں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مالی منادی کو فلا تجیبونی, یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین بن علی نے آواز دی, ہر من ناظرین کرونا, ہر من مریض کرونا, ہر من ذات یا ربان انہارا ملا. ہے کوئی میری مدد پانے والا, ہے کوئی میرے کا طرف پہچانے والا, ہے کوئی حرام رسول کی عبادت کرنے والا. اللہ بھائی سنے, 2000 دنوں کی رحمت ہے, مسائل کا دیکھنا بھی کمی نہیں ہے. حل من ناصرین کرونا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ جملہ تاریخ اسلام میں کل 2 مرتبہ کہا گیا, جنگ تشہیر میں ایک دن نماز صبح کے بعد علی بن ابی طالب دونوں فوجوں کے درمیان آگے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد علی نے آواز دی, حل من ناصرین کرونا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ آواز علی کے فوجیوں کے کان میں پہنچی. 13,000 فوجی اپنی تلواریں کھینچ کر اور اپنے گلے پر رکھ کر علی کے سامنے آ گئے. آجا مولا یہ مظلوم ہونے جل رہا ہے, یہ بے گھر ہونے جل رہا ہے, اور اگر یہ جملہ آپ کی تلوار سے نکلا تو ہم اپنی تلواروں میں اپنی گھروں میں کاٹ دیں گے. تو علی کا مقدر رہا, یہ حسین بن علی کا مقدر ہے کہ مدد کے لیے پکار رہے, کوئی آنے والا نہیں ہے. مدد کے لیے پکار رہے ہیں, لیکن کسی طرح سے سلائے لپیٹ بلند نہیں ہو رہی ہے. اتنے میں کوئی آپ نے بھیجا کیا, تاکہ تمام ہو گئی. میں تو فقط 2 رات کیا میں آپ کسی کو تک کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ وہی پہ رک جائے گی. آواز تو بچی نا, حل میں جا کر ہوگا, کوئی سلائے لپیٹ نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ حسین بن علی اپنے مجھ پر خیرے کی طرف یہ محسوس کیا کہ کچھ حضرت ہے. اب تو بول کے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹا کوئی پوجا بننے کا ہاتھ رہی ہے. بیمار بیٹا جب پوجا بننے کا ہاتھ رہی ہے, خیر میں جواب نکل رہا ہے. جب مطلب پکار کے کہا یہاں ان کا کلثوم بولی ہے, ان کا کلثوم سجاد تو مان لو, شہزادی جب کہیں قریب پہنچی تو لوگ کہہ رہے مجھے میرا بابا دے رہا ہے. میرا بابا دے رہا ہے, مجھے جانے دیجیے بابا کی مدد کے لیے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, اگر سجاد کو بہت لیا کہا بیٹا تم مجھے زمانہ ہو, اگر تم دنیا سے چلے گئے تو زمانہ ان کے سے خدا نے خالی ہو جائے گا. خیمے میں پہنچا رہا سجاد کو خیمے میں پہنچایا, خیمے سے باہر نکلے. اب دوسرا رد عمل حسین مکان میں ہے, سنا کہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے, اور یہاں نہیں کبھی تمام ہو رہی ہے, کہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. پہنچے اس خیمے کے دروازے پر اور بخار کے کہا کہ رباب کہ تمہارے خیمے سے رونے کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ جواب دیا کہ والی جب آپ کی آواز بلند ہوئی تھی نا میدان میں تو بچے نے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا زمین پہ گرا دیا. بچے نے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا زمین پہ گرا دیا. شاید لاؤ روا لاؤ, شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا دیا ہوں. میدان میں آئے اور ندی کو ہاتھ سے گریا کیا, تقریب تمام ہو گئی. میدان میں آئے, مطالبہ آپ کیا, چلتی ریتی میں بچے کو لایا, ایک بال سے لیا, ایک تیر چلا اور
اور بچہ مارنے میں آپ کی طرح حسین کے ہاتھوں میں کاٹنے لگا. آخری جملہ ہے حسین نے آگا دکھایا اپنی انجل پر لے کے چلے. امام اپنے زمانے کا بہادر ترین انسان ہوتا ہے. چلے ابھی اللہ کی لاش لے کے چلے کیا رہے ہیں وہاں پہ کھڑے کا ہمت نہیں ہے. یہ ماں کو بیٹے کی لاش دکھا دے. 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور یہ کہتے بیٹھے رحم سے تلواری زبان کے دروازے میں آئے. ان سے پشو رواز کہاں ہے. کہا کہ بھیا جب سے آپ بچے کو لے کے گئے اہلے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہے دروازے کے سامنے آئے. کہا رواز سے کون ہوں. کہا آپ میرے شوہر ہے ایمان زمانہ ہے اس کا خدا ہے. کہا رواز والا کچھ کہوں گا تو مانو گی. کہا کیسے نہیں مانوں گی. یہ کہہ کے آواز کا دامن لگایا کہ رواز پانی کو نہ پلا دیتا بچے کا شاید سے سامنے لے جائے. رواز پانی کو نہ پلا سکا. یہ تیرے بچے کا لاگا ایک جملہ اٹھن دکھا ایک جملہ دکھا اٹھن دکھا بھائی بچے کو پانی پلا رہا ہے. اور یہ کہہ کے چوکی ہوئی بچہ قریب آئی لگے جا خون کو جا اب کیا بغیر بالوں کر رہا اور کہا ہم اس کو نہیں بات مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسے بچے کا دیوا کر دیے جاتے ہیں. علی محترم ایک جملہ اور سنے حسین پلٹے ننگا مجاہد ہے اس کی لاش جلدی لگی بنتی تلوار سے قبر کھولی. علی احمد کو دفن کیا. اتنا پانی نہیں تھا کہ قبر پہ ڈال سکتے. بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے. کسی نے دور سے کام کیا السلام